السلام علیکم ناظرین، پروگرام کار جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہباز احمد۔ ناظرین، آج ہم اپنے مہمانوں سے مارننگ شو کے حوالے سے بات کریں گے۔ تقریباً ہر پرائیویٹ چینل پر مارننگ شوز ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ کیا وہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے، جو میڈیا ایتھکس ہیں اس کے مطابق ہو رہے ہیں، یا جو ہمارا کلچر ہے اس کو وہ میٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی پہ اور ہماری آنے والی نئی نسل پہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے جن مہمانوں کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، میں ان سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان ہیں قاسم علی شاہ صاحب، بڑے اچھے موٹیویشنل اسپیکر، رائٹر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امیر عباس صاحب، یہ پرائیویٹ چینل کے اینکر پرسن بھی ہیں اور کالمنسٹ بھی ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں علی عباس صاحب، یہ صحافی ہیں، نوجوان صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں۔ سب سے پہلے میں قاسم علی شاہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی مارننگ شوز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کلچر کو جانتے بھی ہیں؟ کیا ہمیں واقعی پتا ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے اس ساری بیلٹ کا؟ اور کیا ہمیں پتا ہے کہ جون سا یہ جس ملک میں ہم یہ سارے مارننگ شوز کر رہے ہیں، اس ملک کو حاصل کرنے کا ایجنڈا کیا تھا، وہ منشور کیا تھا؟ اور یہ ساری قربانیوں کے بعد اگر ہمیں ملک مل گیا تھا اور آج ایک آزاد میڈیا مل گیا ہے، تو کیا آزاد میڈیا کے یہ عزائم اور یہ ٹارگٹس ہونے چاہیے جہاں پہ انڈین گانے چلیں اور انڈین گانوں پہ ڈانس جونسا ہے وہ ہماری جونسی ہے وہ اینکرز کر رہی ہوں، اور وہاں پہ جو گیسٹ ہیں وہ ڈانس کے ساتھ ساتھ دوبارہ شادیاں کر رہے ہوں؟ تو یہ سارے جو مسائل ہیں جی، پہلا تو جونسا اعتراض ہے وہ کلچر کے بالکل اینٹی ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کلچر ہے کیا؟ سر کلچر دیکھیے گا کہ ہمیشہ کلچر کمبینیشن ہوتا ہے سر، اس رہتل کا، اس انداز کا، اس زبان کا، ان ساری چیزوں کو جس کو وقت نے کیری کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا انسان بھی وقت میں مٹ جاتے ہیں، ہمیشہ روایتیں اور وہ سارے جو ریت ہوتی ہے وہ چلتی ہے، صدیوں پہ محیط ہوتی ہے۔ مثلا اس کلچر میں اگر حیات ہی تو ہے، آج بھی کلچر میں ہوگی، لیکن کیا یہ چینلز جون سے ہیں جو مارننگ چینل سارے کے سارے جو مارننگ شوز چلا رہے ہیں، میرا سوال ہے کیا یہ اس کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں؟ تو یہ جو دکھا رہے ہیں یہ تو کچھ اور کلچر ہے، یہ تو ایک ایسا کلچر ہے جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ امیر عباس صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو مارننگ شوز ہو رہے ہیں، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ کلچر ہی نہیں ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی افادیت ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیا ایتھکس کے خلاف ہیں یا میڈیا ایتھکس ہے ہی کوئی نہیں ہے؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں قوم سازی، نیشن بلڈنگ۔ کیا 60 سال سے ہم نے موٹر ویز بنا لی، ہم نے ہوائی اڈے بنا لیے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، لیکن قوم سازی، نیشن بلڈنگ پروسیس کہاں ہے پاکستان کے اندر؟ کیا ہم قوم سازی کے لیے کچھ کر سکے؟ اسی قوم سازی کو اگر آپ 2002 سے پہلے تک دیکھیں تو شاید میں کہوں گا کہ اس میں ریاستی ادارے ذمہ دار تھے، اس میں آپ کے انتظامی ادارے ذمہ دار تھے، اس میں سیاستدان ذمہ دار تھے، لیکن 2002 کے بعد جو پاکستان کا سب سے بڑا ٹھیکیدار بن کے نمودار ہوا وہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے۔ اور پھر 2007 کے بعد جب اس میں ایک سیچوریشن ہوئی، بلکہ میں کہوں گا بمبارڈمنٹ ہونا شروع ہو گئی اور چینلز پہ چینلز کھلنا شروع ہوئے، اور ہم ایک پٹواری سے لے کر اور پرائم منسٹر تک اور ایک 22ویں گریڈ کے افسر تک کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں جواب دہ ہے، اور ہم پاکستان کو بہتر سمجھتے ہیں اور ہم پاکستانی قوم کو بہتر لیڈ کر سکتے ہیں۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ 2002 کے بعد سے جب آپ نے لیڈر بننے کی کوشش کی تو وہ قوم سازی کا یہ نیشن بلڈنگ کا پروسیس جو ہم نے 2002 سے پہلے تک کہیں نہیں دیکھا تھا، آپ نے اس میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کی بہتری کے لیے، یا آپ نے اس کو مزید بگاڑنے کی کوشش کی؟ یقیناً آپ نے بگاڑنے کی کوشش کی، اور جو سب سے بڑا آپ کو مارننگ شوز میں کہاں بگاڑ نظر آتا ہے؟ جس طرح سے ابھی انہوں نے بات کی شاہ صاحب نے، جس ملک کے اندر قحط پڑ رہا ہو تھر کے اندر، یعنی وہ ملک کے جو گندم کی پیداوار میں، جو دودھ کی پیداوار میں دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شامل ہے، جو کینو کی پیداوار میں دنیا کا 12واں بڑا ملک ہے، لیکن اس میں قحط پڑ رہا ہو، وہ ملک جس میں مظفر گڑھ میں آمنہ جیسی بچی کے ساتھ خود سوزی ہو رہی ہو اور زیادتی ہو رہی ہو، مجھے آپ بتائیں کہ کیا اس ملک کے اندر مارننگ شوز کا جو کلچر آپ دیکھتے ہیں، صبح 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک کا پاکستان آپ دیکھیں اور باقی 21 گھنٹے کا پاکستان آپ دیکھیں، کیا اس میں آپ کو کوئی مماثلت، کوئی ریزمبلنس نظر آتی ہے؟ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی۔ جی تھینک یو۔ علی عباس، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے مارننگ شوز ہونا چاہیے، کیا میسج جانا چاہیے؟
دیکھیں مارننگ شو جو ہے نا وہ ہماری قوم سے ریلیٹڈ ہیں, ہم ان دونوں کو جدا جدا نہیں کر سکتے. جس نے بھی یہاں پہ سیریس پروگرام کرنے کی کوشش کی ہے اس کی ریٹنگ جب گری تو اس کے مالکان کی طرف سے اور اس کے پروڈیوسرز کی طرف سے اس کو اتنے پریشرز آئے, اس کو بھی پھر وہی کچھ کرنا پڑا جو قوم کی اور ہماری عوام کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم آپ ایک طرح سے بلیم بالکل نہیں کر سکتے مارننگ شو کو یا کسی بھی پروگرام کو. ہمارے لوگ ہی یہ پسند کرتے ہیں, ہی ہا ہمارے لوگوں کو پسند آتا ہے, تبھی تو یہ مارننگ شو زیادہ چلتے ہیں اور تبھی یہ ہائیسٹ پے ہیں. لوگ جو لوگ دیکھنا چاہیں گے کیا وہی ان کو دکھایا جائے گا؟ آئیڈیالوجی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. دیکھیں یہ جو پرائیویٹ چینلز کی تو یہ اپروچ بالکل نہیں ہو سکتی. ان کو تو چاہیے ہوتے اشتہارات, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں. میرے بہت سے دوست ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھا کنٹینٹ کا پروگرام بنانا چاہتے ہیں, اچھے اینکرز بنانا چاہتے ہیں پروگرام, لیکن سیریس پروگرامز اور جو علمی پروگرامز ہیں وہ کیونکہ ہمارے لوگوں میں ویکیوم اتنا زیادہ ہے کہ وہ علمی اور لٹریچر کے پروگرامز کو ہضم نہیں کرتے, ان کو انٹرسٹ سے دیکھتے نہیں ہیں. اس کی وجہ سے جب ریٹنگ کم آتی ہے تو پھر یہ لوگ اس پہ پروگرام کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے یہ ریٹنگ کی ایک دوڑ ہے؟ ریٹنگ کی دوڑ ہے, اور ان مارننگ شوز نے ہماری سوسائٹی کو ہائی کنزمپشن سوسائٹی بنا دیا ہے. اتنے مہنگے مہنگے لباس, اتنی مہنگی جیولری پہنتے ہیں لوگ, یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو کمپلیکس میں ڈال دیا ہے, لوگوں کو ایک فرسٹریشن میں تبدیل کر دیا ہے. اب جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی شادیاں دوبارہ سے ہو رہی ہیں. قاسم علی شاہ صاحب, علی عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ایک ڈائیورسٹی جو ہے وہ سوسائٹی میں آ جاتی ہے. آپ رائٹر ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیالوجیکل پروگرام ہونا چاہیے, نظریہ پاکستان سر میں ایک اعتراض اس میں پیش کروں گا جی, کہ پہلی بات یہ ہے کہ عوام ایسا دیکھنا نہیں چاہتی جی. یہ آپ کو میں سائیکولوجیکل ایک سارے کا سارا ایک فینومینا ہوتا ہے. آپ نے جب ٹریپ کرنا ہوتا ہے کسی کو, آپ کسی بچے کو بٹھا لیں, اسے کو یار یہ 2 گھنٹے بیٹھو تمہیں ابھی کینڈی ملے گی, اور ایک ایسی کینڈی ملے گی جو تم نے کبھی کھائی نہیں ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2 گھنٹے نہیں, آپ کے خیال میں عوام دیکھنا کیا چاہتی ہے؟ سر عوام ایکچولی یاد رکھیے گا, عوام کو انگیج کرنا ہوتا ہے, آپ نے انٹرٹین کرنا ہوتا ہے, انگیج کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے خبر, یہ جو آج کل ہے ایک دم سے خبر آتی ہے اور فوری طور پہ جون سا وہ آپ بھاگے جون سا چینل بدلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کو کس طرح بم کو پھٹتے ہوئے اور بم کے بعد کے واقعات فلانے چینل پہ کس طرح دکھائے گئے ہیں. یہ سارا اپنی جگہ پہ, لیکن سر یاد رکھیے گا کہ یہ جو سارے کے سارے مارننگ شوز ہیں انہوں نے یہ بٹھا دیتے ہیں بندے کو. آپ نہیں بھی دیکھنا چاہتے, ہم یہاں 4 ایک سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ بھی دیکھیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک محترمہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے یوگا سٹارٹ کرنا ہے تو تھوڑا سا انتظار آپ بھی کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ جو ایشو ہے, یہ بٹھا لینے کا, انگیج کر لینے کا ایشو, سر یہ بڑا قابل اعتراض ہے جی. آپ دنیا میں کوئی بہترین چیز بھی دینا چاہیں, آپ اس کے لیے بھی ویٹ کروا سکتے ہیں, آپ اس میں بھی تھرل پیدا کر سکتے ہیں, آپ اس میں بھی اگر چاہیں تو اس کا کنٹینٹ اتنے بہتر انداز میں لا سکتے ہیں کہ عوام اس کے لیے بھی انتظار کریں, اگر آپ کے پاس کچھ ایسی کریٹیوٹی ہو. اب یہ ساری کریٹیوٹی جون سی ہے, یہ سارا ایڈورڈ ڈی بونو جو لگ رہا ہے وہ ان چیزوں پہ لگ رہا ہے جو کام کی نہیں ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ مارننگ شو جون سا ہے وہ ایک ٹول ہے جس ٹول کو استعمال کر کے نتیجہ کو بہتر نہیں لیا جا رہا. یہ میرا ایک اعتراض ہے جی. امیر عباس صاحب یہ بتائیں کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگوں کو دکھائیں گے لوگ تو وہ دیکھ لیں گے, چونکہ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ چوائس نہیں ہے. کمپٹیشن مارننگ شوز کا اس طرح سے ہے کہ تقریباً کنٹینٹ جو ہے وہ ملتا جلتا ہے سب کا. تو یہ مجھے بتائیں کہ پھر اس کو کس طرح سے دیکھا جائے. ابھی 3 روز پہلے قومی اسمبلی کے اندر صاحبزادہ طارق اللہ جو کہ جماعت اسلامی کے MNA ہیں, انہوں نے قرارداد موو کیا ہے کہ فحاشی اور عریانی کی جس وقت میں ٹی وی آن کر دوں مجھے کچھ نہ کچھ انتہائی بےہودہ قسم کا دکھائی دیتا ہے, اور وہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو گئی ہے. جو آپ نے پوچھا کہ کون کرے گا, اب یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. موومنٹ ہو رہی ہے, آوازیں اٹھ رہی ہیں, آوازیں بلا شبہ اٹھ رہی ہیں. اور میں اگر آپ کو بتاؤں جو اس کی جو جواز ان کے پاس موجود ہے انٹرٹینمنٹ کے اور جو نیوز چینلز کے اوپر جو مارننگ شوز ہیں, کہ چونکہ سارا دن قوم نے مایوس ہونا ہے تو ہم 3 گھنٹے قوم کو محظوظ کرتے ہیں. اگر آپ انٹرٹینمنٹ کی ہسٹری میں جائیں تو آپ کو یہ سلطنت روم اور قدیم مصر اور قدیم چین کے زمانے سے ملے گی جو اس کی مطبوعہ تاریخ ہے. پھر آپ چلتے ہیں اور جس طرح سے میڈیا ایوالو ہوا, اور پھر 1950s میں جب باقاعدہ طور پر ٹی وی ایک ماس میڈیم کے طور پر انٹروڈیوس ہوا, اور پھر 1980s میں جب یہ باقاعدہ کیبل نیٹ ورک شروع ہوا, تو اس میں جو ایولیوشن آیا جن سے ہم نے یہ چیز مستعار لی تھی پوری یہ ٹیکنالوجی ٹی وی کی, کیا آج ان کے مارننگ شوز کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ہم دکھا رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی یہ بیسیکلی پرائیویٹ چینلز اور بہت سے صحافی یہ ایتھکس کو فالو نہیں کر رہے ہیں, اور اس پہ
गवर्नमेंट की रेट जो है वो कायम नहीं है। सर बिल्कुल नहीं कर रहे, सॉरी आप जाएंगे अली साहब की तरफ, लेकिन जो पहले आपने बात की वो योगा वाली, हम में से कोई खातून यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर आप हम तीनों मेहमानों से कहें कि यहाँ सामने आके जरा हम मुझे 2 कदम जरा वो कैट वॉक करके दिखाएं, ये जानते हुए भी कि यहाँ पे कोई खातून नहीं है, सिर्फ सारे मर्द मौजूद हैं, कोई कैमरा में से भी कोई खातून कैमरामैन आपकी नहीं है, हम शर्म महसूस करेंगे, हया महसूस करेंगे। कितनी गिरावट आ चुकी है आपके माशरे के अंदर कि खातून होस्ट अपनी 5 खूबरू मेहमानों से कहती है कि जरा उठो और म्यूजिक ऑन होता है और सब शुरू जाते हैं थिरकते हुए। मतलब व्हाट नॉनसेंस हो क्या रहा है? नहीं, ये सोसाइटी नहीं, अब मेरी बात साहब, ये सोसाइटी में ओवरऑल नहीं है, ये मॉर्निंग शो में दिखाया जा रहा है। लेकिन आप देखें, आप कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि सोसाइटी में नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी पैदा होती जा रही है। ये बहुत एक सैचुरेटेड पॉइंट है। हमारा जो कल्चर था, मशरकी सरे दुश्मन को कुचल देते हैं, मगरबी उसकी तबीयत को बदल देते हैं। हमारी तबीयत को बदला जा रहा है वेस्टर्न कल्चर से। जी जबरदस्त मीर अब्बास साहब। अच्छा अली बास, अभी मैं ये काफी सारे आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो हर आर्टिकल में जब क्रिटिसिज्म हो रहा था मॉर्निंग शो पे, जी, तो उसमें एक इत्तेफाक की बात यह है कि उसका स्टार्ट जो है वो यहाँ से लिया जा रहा था। हर एक राइटर ने लिखा कि पीटीवी जो है उसकी एक रवायत होती थी, पढ़े लिखे लोग बैठते थे, और वो रवायत पीटीवी की आज भी कायम है। सही, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो बाकी प्राइवेट चैनल्स हैं उन्होंने तो अब पढ़े लिखे लोग बैठाने का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म रिवाज कम कर लिया। ठीक है, तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि आप भी एक प्राइवेट चैनल से हैं, इसमें कोई खास किस्म का एजेंडा आपको दिया जाता है कि आपने इस पे ही काम करना है, या ये अपनी अपनी दौड़ है उसमें आप लोग दौड़ रहे हैं? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके सवाल में बात में आता हूँ। जो आपने मॉनिटरिंग की बात की ना, कोई भी ऐसी बॉडी, जैसे पैमरा का इन्होंने जिक्र किया, मालकान का जिक्र है, इसमें प्रोड्यूसर्स का है, कोई भी इसको मॉनिटर नहीं कर सकता। ये मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूँ, और इसको कोई मॉनिटर नहीं कर सकता। इसको अगर कोई मॉनिटर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अवाम है। जिस दिन अवाम ने प्रोग्राम्स इस तरह के देखने छोड़ दिए, इनको मजबूरन बंद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक इनके प्रोग्राम्स की रेटिंग आती रहेगी तब तक प्रोग्राम चलते रहेंगे। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स के नाम इस वक्त नहीं लेना चाहता, बहुत सारे सेंसिटिव प्रोग्राम्स बहुत सारे प्राइवेट चैनल ने शुरू किए, लेकिन अवाम की पजीराई ना मिलने की वजह से उन प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया, जबकि वो हाईली इंटेलेक्चुअल्स थे। एक बात। दूसरी बात ये है, जब किसी कॉम में, जब किसी इंडिविजुअल में, लेट मी कंप्लीट, ड्रामे बंद हो रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। I'll come back to you. दूसरा पॉइंट जो है ना, आपने जब कहा ना, जो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम, जो तकलीफ दे चीज है ना, वो ये है कि हमारे माशरे में जो इंडिविजुअल है और जो कौम है, उसका एक मिशन नहीं है, उसका एक एम नहीं है। जो शख्स अपने एम, अपने मकसद में लगा होगा ना, तो वो इस तरह के फजूलियात में और इस तरह की जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है ना, उसमें कम से कम इन्वॉल्व होगा। हमारा जो फर्ज है, हमारा जो काम है, वो ये है, हम मैक्सिमम इंडिविजुअल को और कौम को किसी ऐसी एक्टिविटी में, किसी ऐसे काम में मसरूफ करें, उनके माइंड को ऐसा इंगेज करें कि उनका माइंड इस तरफ जाए ही ना। अगर वो 2 घंटे का मॉर्निंग शो देख रहे हैं, खातून हो या मर्द हो, कोई भी हो, देख रहे हैं, तो उनको वेस्टेज ऑफ टाइम लगे और वो ये सोचें कि हम अपने प्रोडक्टिविटी में और अपनी इन्हेंसमेंट में वो टाइम सर्व करें। अब आपने जो सवाल किया, अभी जो आप वेस्टेज ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, अभी मैं पढ़ा था तो उसने लिखा कि हर चैनल जो है वो डेली 3 घंटे मॉर्निंग शो में लोगों के ज़ाया कर रहा है, और इस तरह से वो एक साल में 1080 घंटे जो है ना वो कौम के ज़ाया कर रहा है। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का। अभी कासम अली शाह साहब से ये पूछते हैं कि सेंसेशनलाइजेशन, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, सुपरस्टिशियस एक्ट्स जो हैं 21वीं सदी में हम ड्रामेटाइज करके मॉर्निंग शोज में लोगों को इस तरह से बिठा के, जिन चीज़ों को हमें अब ख़त्म कर देना चाहिए था, हम उनको फिर से लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? शहबाज साहब, ये बताना चलूँ कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कह लीजिए जिस पे सब्जेक्ट पे काम हुआ है और दुनिया में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंसान और साइकोलॉजी है। यानी क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा इल्म था जो इंसान के बिहेवियर, इंसान के मुतल्लिक है। साइकोलॉजी ये बताती है कि जो सबसे सेंसिटिव टाइम होता है, जिसमें आपके गेट खुल जाते हैं और इन्फॉर्मेशन और चीज़ों का जो इंसान है वो असर आप ज़्यादा लेते हैं, मॉर्निंग का टाइम होता है जी। अब यकीनी बात है कि तो वो पहले ही वो सनसनी के साथ चीज़ें आ रही हैं, पहले ही वो एक ऐसे शक्ल में आ रही हैं कि उनकी जो टॉपिंग है वो बड़ी खूबसूरत हुई है। लेकिन साथ ये भी देखिए कि ये वो टाइम है जिसमें हर वो चीज़ जिसको आप सुनते हैं, यानी कह लीजिए एक साहब रोज जाते हैं और कभी बेगम की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो एक साल के बाद, तकरीबन 1 साल के बाद वो बेगम की तरफ ध्यान देते हैं तो बदली लगती है। तो पता लगता है क्यों बदल गई है, तो वो बताती है 1 साल मैंने जो सा मॉर्निंग शोज देखे हैं। वजह ये रही कि वो 1 साल की जो डोज थी, वो डोज जो आपके अनकॉन्शियस में जा रही थी,
جو آپ کی پروگرامنگ کو چینج کر رہی تھی, جو آپ کے کریز بڑھا رہی تھی, جو آپ کے سیلف امیج کو اچھا یا برا کر رہی تھی, یا آپ کی ساری پرسنالٹی کے ایٹریبیوٹس کو اندر سے بدل رہی تھی, وہ چیز تھی جو صبح کے ٹائم ناشتے کے ساتھ ایک ڈوز کی شکل میں ایک عرصے تک لی گئی. نہیں, یہ شاہ صاحب, یہ تو آپ نے بات کی ایک سمجھدار گھریلو عورت کی. اب وہ مارننگ شو ماں کے ساتھ بچہ بھی دیکھ رہا ہے, اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ کس حد تک خطرناک ہوں؟ سر یقینی بات ہے, یہ واحد مخلوق ہے جس کا جو بچہ ہے وہ 5 سال تک ماں کے ساتھ رہتا ہے, اور بڑا بھی ہو جاتا ہے تو تمام کوتاہیاں اور اپنی تمام غلطیاں ماں کے ساتھ آ کے شیئر کرتا ہے. اب اگر وہ قوم کے پاس ایک ایسی ماں آ گئی ہے جس نے مارننگ شوز دیکھے ہوئے ہیں, تو وہ پھر محمد بن قاسم پیدا کرنے سے تو رہی. اب وہ ایک ایسا ماڈرن بچہ پیدا کرے گی جو کہ کلچر زدہ ہوگا, معذرت کے ساتھ وہ ایک ایسے کلچر کا شکار ہو جائے گا, ایک ایسے کلچر کی زد میں آ گیا ہوگا جو کلچر اصل میں نہیں تھا, اور اس کلچر نے وہاں بھی کوئی اچھے نتائج نہیں دیے. اگر دیکھیے نا کہ کوئی چیز ٹیسٹڈ ہے اور وہ مانی ہوئی ہے, آپ اسے لے کر آتے ہیں کیونکہ استعمال میں بہترین ہے, یہ وہ ساری کی ساری روایتیں اور ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں فیل ہو چکی ہیں. جہاں پر بھی اپنے دور ہو جائیں, جہاں پر بھی حیا ختم ہو جائے, جہاں پر بھی جون سا اقدار جون سی ہیں ان کو دبا دیا جائے, جہاں پر بھی تہذیب کے دائرے کو ختم کر دیا جائے, وہاں یقینی بات ہے کوئی بہتر نتائج نہیں مل پاتے. تو یہ جو ہمیں قوم کی سب سے زیادہ, معذرت کے ساتھ میں کہوں گا, اور جو میری بہنیں سن رہی ہیں اگر ان کا اعتراض ہے تو معافی میری پہلے ہے, مارننگ شوز سے سر آپ میں محروم ہیں. ہم یہ سارا تبصرہ کبھی کبھی دیکھ کے کر رہے ہیں, اور شکر اللہ کا کہ اگر روز دیکھا ہوتا تو تبصرہ نہیں ہم کر سکتے تھے. یہ تو تھوڑا تھوڑا چکھا ہوا ہے تو ہم اس ذائقے کو بتا رہے ہیں. جو روز دیکھنے والے لوگ ہیں وہ تو تبصرہ ہی نہیں سر کر سکتے, وہ تو متاثر ہو چکے ہیں, وہ تو زومبیز بن چکے ہیں. امیر عباس صاحب یہ بتائیں کہ پھر اس کا اب حل کیا ہے؟ اب آپ بھی کہہ رہے ہیں, علی عباس بھی کہہ رہے ہیں, سب ہم لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ مارننگ شوز جو ہیں یہ ولگیرٹی دے رہے ہیں, یہ کلچر کو مکس کر رہے ہیں, اور یہ معاشرے میں قومیت کو خراب کر رہے ہیں. پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے جو کہا نا کہ بچہ جب اپنے ماں کے پاس یا باپ کے پاس بیٹھ کے دیکھتا ہے, تو میں ایک بولڈ بات کرنے جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ, کہ آپ کا بچہ جب وہ 15 سال کی عمر میں پہنچتا ہے, سب سے پہلا وہ سوال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے ابھی تک عشق کیوں نہیں ہوا. سب سے پہلا سوال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے ابھی تک عشق کیوں نہیں ہوا. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے نہیں ہوا, تو پھر 15 سال کی ایج میں سب سے پہلا ایڈوانٹیج اس کا ہوتا ہے وہ اس کا عشق ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ 15 سال تک ہر روز اس کی بات سنتا آ رہا ہے, ہر روز تک یہ چیزیں دیکھ رہا ہے. آپ کی سوسائٹی کتنی ڈی مورلائز ہو چکی ہے, کتنی ڈیٹیریوریٹ ہو چکی ہے, اور کتنی گراوٹ کا شکار ہے. والٹ ڈزنی کمپنی کا ایک منشور ہے کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے, اور میں سلام کرتا ہوں والٹ ڈزنی کمپنی کو, ریاست پاکستان اسلامی جمہوریہ میں ہوتے ہوئے, انہوں نے کیا خوبصورت منشور دیا. I would rather entertain the people and hope that they have learned something than educate the people and hope they were entertained. بہت اعلیٰ. تو آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اس میں آفٹر آل اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. شترے بے مہار کی طرح اگر آپ قوم کو چھوڑ دیں گے, شترے بے مہار کی طرح اگر آپ کسی بھی ادارے کو چھوڑ دیں گے, تو پھر اس کے نتائج وہی نکلیں گے جس کے اوپر ہم اب بات کر رہے ہیں. ہم نے کچھ دن پہلے 23 مارچ کے اوپر جس کے نوحے ساری قوم نے پڑھے تھے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. علی عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اب شترے بے مہار جو امیر عباس صاحب کہہ رہے ہیں, اس کو کیسے آپ نے قابو کرنا ہے؟ اگر مجھے اجازت ہے, آپ نے پیرا نارمل کی جو ہے نا وہ بات کی, اس میں میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ مسٹسزم اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں نا اس پہ انٹرسٹ رکھتا ہے. یہ جب لے کے جاتے ہیں نا جنوں کی طرف اور قبروں کی طرف اور ایسے گھروں کی طرف جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سایہ ہے, کیونکہ ہماری قوم میں اتنا زیادہ کانفیڈنس اور اتنا زیادہ نالج اور لٹریچر نالج جو ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اپنی ڈیسیژن میکنگ وہ خود کر سکیں. اس نے کسی نہ کسی پیر کے پاس جانا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی ایسے بندے کے پاس جانا ہوتا ہے جو ان کے مسائل کا حل دے سکے. یعنی خامیوں اور تکلیفوں کا مداوع جو ہے وہ وہاں ڈھونڈتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں نا کہ اب دیکھیں یہ پروگرام چل رہا ہے اور ہر کسی کے مائنڈ میں نا یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی اس طرح کی جو ہے نا حرکات ہوتی ہیں, ہمارے گھر میں بھی آوازیں آتی ہیں, جبکہ یہ ایک شیزوفرینیا کی مریض بھی ہیں جو لوگ اس طرح کی ان کو آوازیں باقاعدہ آتی ہیں, ان کو خون بھی نظر آتا ہے لگا ہوا. اچھا, اب اس میں نا انٹرسٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے دیکھنے میں کہ جن آئے گا, بھوت آئے گا, وہ سارا پروگرام جو ہے نا وہ اینکر اور پورے گیسٹ جو ہے نا وہ اسی میں لگا دیتے ہیں کہ جی اب اس میں سے بوتل سے جن نکلنے لگا ہے, یا اس طرف سے دیکھیں تھوڑی بہت آوازیں آ رہی ہیں, یا ادھر سے دیکھیں جی آواز آئی ہے. وہ پورا کے پورا 1.5-2 گھنٹہ نا اسی کے اندر گزار دیتے ہیں, اور ساری قوم جو ہے نا اس جن کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوتی ہے. علی بات یہ بھی بتائیں کہ یہ جو پیر
صاحب بیٹھ کے وہاں جن نکالتے ہیں اور اس طرح، یہ حقیقت میں ایسا وہ کر رہے ہوتے ہیں یا یہ پیور ایک ڈرامیٹک سٹوری ہوتی ہے؟ دیکھیں دونوں طرف سے ہے یہ. ایک تو یہ ڈراماٹائزڈ ہوتا ہے, یہ پورا اسکرپٹ ہوتا ہے پہلے, کس نے کیا بولنا ہے, لڑکی نے کیا پڑھنا ہے, لڑکی کو جب ہاتھ لگانا ہے تو اس نے آگے سے کیا ریئیکٹ کرنا ہے, یہ ایک اس طرح سے ہے. بہت سارے شوز جو ہیں وہ نیچرل بھی ہوتے ہیں, لیکن آج تک میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی اس طرح کے بابے, پیر, جنوں والے, تصوف کے لوگ, صوفیاء کرام, ان میں سے میں نے آج تک کوئی مافوق الفطرت حرکت نہیں دیکھی. یہ بتائیے گا کہ آپ کوئی آؤٹ لائن دیتے ہیں مارننگ شو کی یا یہ ہونے نہیں چاہیے؟ سر نہیں ہونے چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے بچپن میں اسی پی ٹی وی پہ چاچا جی کا انتظار کرتے تھے. صبح ہمیں وہ کارٹون دکھاتے تھے بڑے تھوڑے سے ذائقے کے لیے اسکول جانے سے پہلے, اور وہ اتنا کریز ہوتا تھا. یعنی ان کی مناسب ٹائمنگ ہوتی تھی, آپ کو 24 گھنٹے کارٹون چل رہے ہوتے ہیں 3 4 چینلز پہ, اور اس کے ساتھ جون سا جی وہ ہمیں اچھے جملے ملتے تھے ان کا, اور اچھے جملوں کے ساتھ ان کا جو کہہ لیجئے کہ ایک سٹارٹنگ جون سا بڑا ہمبل سا, بڑا خوبصورت سا, اور یقیناً وہ سب اسکول جاتے ہوئے, دفتروں میں جاتے ہوئے, اپنے کام شروع کرتے ہوئے چاچا جی کو دیکھ کے جون سا وہ یاد بھی رکھتے تھے اور ان کے کام بھی بہتر ہونے لگ پڑتے تھے. یہاں پوری فرسٹریشن بیگم اکٹھی کر لیتی ہے سر, اور جب بندہ گھر آتا ہے تو فرسٹریشن صبح والی ہوتی ہے جو مارننگ شو نے دی ہوتی ہے, اور وہ شام کو خاوند پہ نکل رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کے نزدیک مارننگ شو ڈپریشن اور فرسٹریشن کے علاوہ کچھ اس کے نہیں؟ علاوہ سر کچھ نہیں میر باسم یہ بتائیں کہ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پی ٹی وی میں ٹائم بھی ہوتا تھا اسکول جانے سے پہلے, اور اس کے لیے جو مارننگ شو تھے وہ بھی بڑے بزرگ پڑھے لکھے لوگ بیٹھا کرتے تھے. اب پرائیویٹ چینل تو یہ نہیں کر رہے ہیں, فی الحال ایسا نظام بھی کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا, پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں میں نے تو کہا جی مستنصر حسین تارڑ صاحب اسی پی ٹی وی سے مارننگ شو کیا کرتے تھے, ایک وہ بھی مارننگ شو تھا. آج اگر مستنصر حسین تارڑ صاحب کریں گے تو جس طرح سے ایک ریٹنگ کوئین ہے ہمارے یہاں ایک خاتون جن کو مارننگ شو کی کہا جاتا ہے, تو مستنصر حسین صاحب کی جو ہے وہ نیچے سے ریٹنگ آئے گی, مقابلہ ہی نہیں ہے. مقابلہ ہی نہیں ہو سکے گا. سو ایک تو قوم کا مزاج جو ہے وہ ہم نے اس طرح کا کر دیا ہوا ہے کہ ہمارے اندر ہم انٹلیکٹ لوننگ قوم رہ ہی نہیں گئے, اور اگر کچھ انٹلیکچوئل ہمارے یہاں ہے وہ بھی انٹلیکچوئل کرپشن کر رہے ہیں ہمارے یہاں. اور وہ جو میں نے ایکسیپٹیبلٹی کی بات کی پہلے, اور میں نے ان سے ٹرکش ڈراموں کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت آج سے 1.5 سال پہلے ٹرکش ڈرامے شروع ہوئے تو اس پہ کالمز پہ لکھے گئے, اس پہ پروگرامز بھی ہوئے, اس پہ شور و غوغا بھی ہوا. سو یہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے, اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں. میڈیا کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف سپیچ, یا میڈیا اگر اسٹیٹ کے اوپر تنقید کرتا ہے, اس کے اوپر پابندی ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. لیکن میڈیا اگر آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف چل رہا ہے, میڈیا اگر اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے خلاف چل رہا ہے, تو یہ چیز بھی کم از کم میں میڈیا میں ہوتے ہوئے میں تو اس کو بھی برداشت نہیں کروں گا. اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ایکٹیویٹ ہو, متحرک ہو, کوڈ آف ایتھکس بنائے جائیں, پیمرا کو ایکٹیویٹ کیا جائے, میڈیا کے لوگوں کو ہی بٹھا کے انہی کو کہیں کہ آپ آئیں اور آپ خود بیٹھیں اور ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں, وہ لوگ خود اپنے کوڈ آف ایتھکس بنائیں. میں شہباز پہ ایکسیپٹیبلٹی پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. آج سے 20 سال پہلے نا جی سی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں یہ بحث ہوا کرتی تھی کہ جو گورا رنگ کرنے والی جو کریم ہے, اس کا جو اشتہار ہے یہ کیوں ہے, یہ کالا جس کا رنگ ہے جس لڑکی کا, یہ اس کی تذلیل ہے, اور آپ یہ نہ دکھائیں اشتہاروں میں کہ کالا رنگ ہے تمہارا, تم اگر گوری رنگ کی کریم لگاؤ گے تو تمہاری شادی ہو جائے گی. یہ اب خدا کے مخلوق میں اس میں تفریق پیدا کر رہے ہیں. اب آج دیکھیں پچھلے 4 سالوں سے آپ کو مارننگ شو میں یا کسی اور ٹاک شو میں یا کسی گفتگو کی محفل میں بھی آج تک کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ کوئی گورا رنگ کرنے والی کریم کے خلاف بات کر رہا ہو؟ سر ٹریٹمنٹیں ہو رہی ہیں, ٹریٹمنٹیں ہو رہی ہیں. انسان جو ہے نا, انسان وہ 3 چیزوں کا 4 چیزوں کا مجموعہ ہے, دل, دماغ, روح اور جسم. تو یہ نا اپنے آپ میں ٹیون ہوتا جاتا ہے. ہمیں خود بھی سلیکشن کرنی پڑے گی کہ ہمیں کون سی چیز دیکھنی ہے اور کون سی نہیں دیکھنی. دیکھیں اگر ذمہ داری ہے ہی ہے تو بطور آڈینس ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا. دیکھیں آڈینس کو اپنا قبلہ جو ہے نا وہ ٹاک شوز اور اینکرز کو نہیں بنانا چاہیے. ان کو اچھے ہائی انٹلیکچوئلز جو ہیں, ہائی کتابیں جو ہیں قرآن اور حدیث کی وہ پڑھ کے, ہائی انٹلیکچوئلز جو ہیں ان کے پاس جا کے علم تدریس حاصل کرنی چاہیے. وہ تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ بہتری لے کے آ سکیں, لیکن جو ٹاک شوز ہیں, جو مارننگ شوز ہیں, یا جو دوسری اس قسم کی جو ڈیبیٹس ہیں وہ ایجنڈے پہ چل رہی ہوتی ہیں. ان کا کوئی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قوم کی تربیت کرنی ہے, یا قوم میں ڈیولپمنٹ لے کے آنی ہے, یا قوم میں کوئی پروڈکٹیوٹی لے کے آنی ہے. تو سب سے پہلے علی صاحب آپ کا تشریف آوری کا شکریہ. قاسم علی شاہ صاحب آپ نے وقت دیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آج ہم نے مارننگ شوز پہ اپنے مہمانوں کی نقطہ نظر لیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹ میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف کاروبار کو مد نظر نہ رکھیں. آئیڈیالوجی آف پاکستان اور نیشنلزم کو بھی اہمیت اتنی ہی دی جانی چاہیے جتنا کہ اس کا حق ہے.
اور یہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو، جو بڑے بزرگ ہیں وہ یہ سلیکٹ کریں کہ انہوں نے اپنی نئی نسل کو، بچوں کو کون سی چیز دکھانی ہے اور کون سی نہیں دکھانی. اس ٹیکنالوجی کے ریولوشنری دور میں ہر چیز تک رسائی حاصل ہے، مگر اس کا کوئی نہ کوئی کنٹرول باقاعدہ ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.